جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اصل چونکہ آپ کو معلوم ہے ربیع الاول کے حوالے سے مصروفیات ہیں تو میں گھر سے باہر ہوں۔ میں نے مفتی منیب الرحمن صاحب کا وہ کینیڈین بیان جو ہے وہ سماعت کیا ہے۔ اس کلپ کو آپ تین حصوں میں تقسیم کر لیں۔ پہلا حصہ تو یہ ہے کہ ہمارا مسلک اہل سنت و جماعت ہے، مسلک بریلوی نہیں۔ اس حد تک تو درست ہے کہ ہمارا مسلک اہل سنت و جماعت ہے، لیکن یہ بات ساتھ ضروری ہے، کیونکہ اگر اس کی وضاحت نہ کی جائے گی تو بدگمانیاں پیدا ہوں گی۔ وہ یہ ہے کہ ہمیں بریلوی کیوں کہا جاتا ہے یا ہم بریلوی کیوں کہلواتے ہیں۔ ایک بات یہ وضاحت ضروری ہے۔ دوسری بات جو ہے، عام طور پہ اس کلپ سے ایک ہی تاثر لیا گیا کہ مفتی منیب الرحمن صاحب فرما رہے ہیں کہ ہمارا مسلک اہل سنت و جماعت ہے، ہم بریلوی مسلک نہیں ہے۔ تاثر یہ لیے گئے تو انہوں نے کہا جی ہم بریلوی نہیں ہیں، لیکن اس سے زیادہ خطرناک جملے دو اگلے ہیں، اس کی طرف شاید توجہ حضرات کی نہیں گئی۔ وہ یہ ہے کہ منیب الرحمن صاحب آگے فرما رہے ہیں کہ ہمارے کچھ علاقائی امتیازات ہیں جس طرح ہر خطے کے ہوتے ہیں۔ اب میں اس کو کیا کہوں، اس کو کیا نام دوں کہ کیا دیدہ دانستہ مفتی منیب الرحمن صاحب اپنے اکابرین اور بالخصوص سیدی اعلی حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ پر بہتان باندھ رہے ہیں؟ وہ دیانت داری سے یہ بات بتائیں اور منصف مزاج ہو کے یہ بات بتائیں، اور ان کی یہ بات ذمے ہے اور یہ ان کو اس پر وضاحت دینی پڑے گی کہ آپ نے ان جو ہے بین المسالک اختلافات کو آپ نے علاقائی امتیازات سے تعبیر کیا یا یہ شرعی اور اصولی اختلافات تھے۔ یہ علاقائی کھینچا تانی نہیں تھی، علاقائی امتیازات کا معاملہ نہیں تھا، بلکہ یہ اصولی اختلافات تھے۔ اور اس حوالے سے بڑی لمبی تفصیل، اب کلپ لمبا ہو جائے گا، یہ وائس بہت لمبی ہو جائے گی، اسی کو آپ کلپ میں بنا لینا تاکہ دوسروں تک بھی پیغام پہنچ جائے، مجھے الگ کلپ نہ بنانا پڑے۔ بات یہ ہے جی، ہم تو اعلی حضرت والے ہیں، ہم بریلوی ہیں، اور میں مفتی منیب الرحمن صاحب کی خدمت میں ایک دفعہ نہیں 3 دفعہ کہوں گا، جناب میں غفران سیالوی بریلوی ہوں، میں محمد غفران محمود سیالوی بریلوی ہوں، میں اہل سنت و جماعت بریلوی مسلک سے تعلق رکھتا ہوں۔ اب اگلی بات جو ہے وہ میں عرض کرتا ہوں کہ کیا یہ علاقائی امتیازات تھے؟ آپ اتنا بڑا جرت کر رہے ہیں بزرگوں کے متعلق، یہ دیدہ دانستہ یہ بات آپ کہہ رہے ہیں۔ کیا اللہ یستہزئ بہم یمدہم فی طغیانہم یعمہون کا ترجمہ دیابنا نے کیا کیا ہے؟ ہنسی ٹھٹھا کرنا، مذاق کرنا، بنانا، کیا یہ اللہ کی شان کے لائق ہیں ایسے الفاظ؟ اور اعلی حضرت نے اسی کا تو رد کیا۔ اور وہ مکر اللہ واللہ خیر الماکرین کا ترجمہ دیابنا نے اور غیر مقلدین نے کیا کیا، جو اپنے آپ کو اہل سنت کہلواتے ہیں، کہ کافروں نے بھی مکر کیا، اللہ نے مکر کیا، العیاذ باللہ، کافروں نے فریب کیا، اللہ نے بھی فریب کیا، کافروں نے چال چلی، اللہ نے بھی چال چلی۔ یہ سارے ترجمے کیا اللہ کی شان کے لائق ہیں؟ اور اعلی حضرت نے ترجمہ کیا کہ کافروں نے مکر کیا اور اللہ نے ان کافروں کے خلاف خفیہ تدبیر فرمائی۔ تو یہ شان الوہیت کا دفاع کرنا، شان ربوبیت کا دفاع کرنا اور قرآن مجید کا وہ ترجمہ کرنا جو اللہ کی شایان شان اور حقیقی کلام الہی کا مقصود ہے، مجھے بتائیں کہ یہ کیا علاقائی کھینچا تانی تھی؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ علاقائی امتیازات ہیں، کوئی شرعی اور اصولی اختلافات نہیں ہے، یہ شرعی اصولی اختلافات ہیں۔ علاقائی امتیاز اس کو آپ کیسے قرار دے سکتے ہیں؟ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ کا بھی ترجمہ یہ فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ سَخِرَ اس پہ میں نے آج سے 3-4 دن پہلے ڈھوک پراچہ میں تفصیل سے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے اسی کنز الایمان پہ گفتگو کی ہے۔ فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ سَخِرَ اللَّهُ مِنْهُمْ کا ترجمہ بھی کیا کیا، اللہ کی طرف ٹھٹھا کی نسبت اور جناب والا فریب کی نسبت کی گئی، دوسرے مترجمین نے کی، دیابنا نے۔
اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے وہ ادب والا ترجمہ کیا، وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، جو ہے ضم کا نسبت نبی پاک کی طرف کر کے یہ دیابنا نے ترجمے کیے، اور غیر مقلدین نے ایسے ہی ترجمے کیے کہ آپ اپنے گناہوں کی اللہ سے معافی مانگیں، کسی نے کہا آپ اپنے قصور پہ اللہ کی معافی مانگیں۔ مجھے بتائیے کیا یہ ترجمے اللہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے لائق ہیں؟ اور اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کیا آپ اپنے خاصوں اور عامی مومنات و مومنات کے لیے اللہ سے معافی مانگیں۔ تو کیا یہ علاقائی کھینچا تانی تھی، علاقائی امتیازات سے ان کو آپ تعبیر کرتے ہیں، یا شرعی اختلافات سے ان کو آپ تعبیر کرتے ہیں؟ یہ جملہ عوام کی توجہ تو صرف اس پہ گئی ہے نا کہ جناب انہوں نے کہا ہم بریلوی نہیں ہیں، اس سے جملہ زیادہ اگلا خطرناک ہے جو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے یہاں کچھ علاقائی امتیازات ہیں جس طرح ہر خطے میں ہوتے ہیں۔ یعنی کتنے افسوس کی بات ہے۔ اور پھر اسی طرح انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک، دوسروں نے ترجمے کیا کی، اور اعلی حضرت نے کس طرح ادب والا ترجمہ کیا جو رسول اللہ کے جو ہے وہ شایع نشان ہے۔ ووجدک ضالا فہدا، اب ضالن کے 13 معنی ہے، لیکن معروف معنی تو گمراہی ہے نا۔ تو اب دوسروں نے ترجمے کیا کی، کسی نے کہا بھٹکتا بھٹکتا پایا، تو کسی نے کہا شریعت سے بے خبر پایا، اور اعلی حضرت نے ترجمہ کیا کیا، اپنی محبت میں خود رفتہ پایا اور اپنی طرف راہ دی۔ تو مجھے بتائیے کہ یہ جو ہے شان رسالت کا تحفظ کرنا اور قرآن مجید کے شان رسالت کے حوالہ سے وہ ترجمہ کرنا جو شان رسالت کی شایان شان ہو، اور ایسا جو ہے وہ ترجمہ کرنا جو شان رسالت کے منافی ہو اور بے ادبی پہ جو ہے وہ مبنی ہو، تو مجھے بتائیے کیا یہ علاقائی امتیازات تھے یا شرعی اختلافات تھے؟ پھر جو ہے وہ ان کی عبارات کو آپ دیکھ لیں، حفظ الایمان کے اندر جو ہے وہ اشرف علی تھانوی کا یہ لکھ دینا کہ جیسا علم حضور کو حاصل ہے ایسا علم تو جانوروں، بچوں، پاگلوں، بہائم کو بھی حاصل ہے۔ العیاذ باللہ، بچوں، پاگلوں اور جانوروں کے علم کو رسول اللہ کے علم سے تشبیہ دینا، کیا یہ ادب ہے؟ اور حفظ الایمان اسی طرح تعزیر الناس کی عبارت کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبوت کا دعویٰ کر دے تو خاتمیت محمدی میں فرق نہیں آئے گا۔ اسی طرح جناب براہین قاطعہ کا کہ شیطان اور ملک الموت کے لیے علم غیب تو نصوص سے ثابت ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کون سے نص قطعی اور اس کو حضور کے لیے علم غیب کو بیان کرنا اس کو شرک قرار دی گئی، اور یہی وہ عبارات ہیں جس پہ عرب کے علماء نے ان کو جناب والا گستاخانہ عبارات قرار دیا اور اس پہ فتویٰ دیا۔ تو کیا یہ اچھا مزے کی بات یہ کہ یہ علاقائی امتیازات تھے، تو حیرت کی بات ہے کہ یہ علاقے تک تو محدود نہ رہے بلکہ عرب کے علماء نے اس پہ فتوے دیے جو حسام الحرمین میں موجود ہیں۔ تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ منیب الرحمان صاحب حسام الحرمین کے متعلق جو ہے وہ تذبذب کا شکار ہیں، وگرنہ یہ کبھی وہ جرت نہ کرتے کہ وہ ان شرعی اور اصولی اختلافات کو وہ علاقائی امتیازات سے تعبیر کرتے۔ یہ جملہ کتنا خطرناک جملہ ہے۔ پھر جو ہے وہ اگلی بات کرنا، تیسرا جو جملہ ہے ان کے کہ برانڈڈ چیزیں کم کرو اور کامن چیزیں زیادہ لاؤ، یعنی یہ جملہ ان کا بین المسالک ہم آہنگی شاید اسی پر مشتمل ہے۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ برانڈڈ چیزیں کم کرو اور کامن چیزیں لاؤ، تو یہ برانڈڈ چیزیں کون سی ہیں جو اختلافات کی بنیاد ہے؟ اب یہی ان کو آپ برانڈڈ چیزیں، یعنی اپنی زبان میں کہیں تو جو نئی چیزیں ہیں، غیر ضروری چیزیں ہیں، گھڑی ہوئی چیزیں ہیں، یہی مطلب بنتا ہے نا ان کا۔ تو مجھے بتائیں کہ یہ جتنے بھی کفری عبارات ہیں قرآن مجید کے، یہ جناب والا غیر محتاط ترجمے ہیں، یہ ان کا سد باب اعلی حضرت نے کیا، تو یہ کیا یہ کوئی ایسی چیز ہے جو غیر ضروری ہے اور آپ اس کو اتنی سطحی انداز میں لے رہے ہیں کہ ان کو جناب ختم کرو، اور کامن چیزیں یعنی یہ نئی چیزیں ہیں، غیر ضروری چیزیں ہیں، اختلافات کی بنیاد ڈال رہی ہیں، تو یہ ایسے علاقائی امتیازات ہیں، تو ایسے علاقائی کھینچا تانی ہے، تو یہ کوئی شخصی معاملہ ہے، یہ کوئی شرعی معاملہ نہیں ہے۔ یعنی اصولی اختلافات کو برانڈڈ چیزوں سے تعبیر کرنا،
یہ بات انتہائی خطرناک ہے مفتی منیب الرحمان صاحب، اتنے آگے مت بڑھیں۔ اگر یہی آپ کی فکر ہوتی، اسی فکر کے ساتھ آپ 50 سال پہلے کراچی میں قدم رکھتے نا، تو میں دعوے سے کہتا ہوں کراچی میں آپ کو کوئی داخل بھی نہیں ہونے دیتا، کیونکہ کراچی والے الحمدللہ میں جانتا ہوں کتنے وہ پکے بریلوی ہیں۔ ساری زندگی مدرسے آپ نے اعلی حضرت کے نام پہ چلائے، اعلی حضرت کے نام پہ آپ نے لنگر اکٹھے کیے، اعلی حضرت کے نام پہ آپ نے ترجمے کیے، اور اب جن کے نام لیوا، جن کے نام پہ آپ کے مدرسے چلے، جن کے نام پہ آپ کے نام چلے، آج ان بزرگوں کو آپ یہ صلہ دے رہے ہیں کہ وہ برانڈڈ چیزیں لائے تھے جو غیر ضروری تھیں، کامن چیزوں پہ اکٹھے ہو جاؤ۔ کامن چیزیں وہ کون سی ہیں بھائی؟ اب یہی میں کہتا ہوں کہ جناب کربلا میں کامن چیزیں تو بہت ساری تھی نا، آپ اشتراک کی بات کر رہے ہیں نا کہ اشتراک کو فروغ دیں، اختلافات سے بچیں، تو کربلا میں تو بہت ساری جناب مشترک چیزیں تھیں، کلمہ مشترک ہے، نماز مشترک ہے، اذان مشترک ہے، اقامت مشترک ہے، توحید و رسالت مشترک ہے، قبلہ مشترک ہے، بہت ساری چیزیں مشترک تھی، اختلافات تو تھوڑی چیز پہ تھے۔ تو کربلا میں آپ ہوتے تو امام حسین کو بھی یہی مشورہ دیتے نا کہ اے امام علی مقام، مشترک چیزیں بہت ہیں، کامن چیزیں بہت ہیں، ان برانڈڈ چیزوں سے بچو۔ اب میں کیا لفظ استعمال کروں یہاں پہ؟ تو یہ اپنے بزرگوں کے متعلق دیدہ دانستہ اس طرح کی بات کرنا، یہ انتہائی جرت کا کام ہے۔ اس سے آپ ہر صورت رجوع فرمائیے اور علماء کی طرف توجہ فرمائیے، علماء سے جو ہے وہ آپ رہنمائی لیجئے، اب کہ ہم اثر جو لوگ ہیں ان سے پوچھیے کہ آپ، بلکہ میں خود جو بڑے بزرگان دین ہیں ان کی خدمت میں عرض کروں گا، خاص طور پہ تنظیم المدارس کا جو سیٹ اپ ہے ان سے خدمت میں عرض کروں گا کہ منیب الرحمان صاحب کو بٹھا کے یہ چیز ان کے سامنے رکھیں کہ جناب آپ کے کلم میں 3 چیزیں ہیں، ایک تو یہ کہ ہمارا مسلک اہل سنت و جماعت ہے، بریلوی نہیں، چلو یہ کہہ دیا، لیکن آگے یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی کہ کوئی تمہیں کہے بریلوی تو تم اسے منع کر دو، بھائی خبردار ہمارا مسلک بریلوی نہیں ہے۔ آپ کو نہیں پتا کہ بریلوی ہمیں کیوں کہا جاتا ہے؟ اچھا، دوسرا یہ پوچھا جائے کہ کیا ہمارے علاقائی امتیازات ہیں یا شرعی اختلافات ہیں دیابنا سے؟ تیسری یہ چیز پوچھی جائے کہ جناب وضاحت فرمائیے برانڈڈ چیزیں کون سی ہیں؟ آپ بزرگوں کی محنت پہ پانی پھیر رہے ہیں، کامن چیزیں لاؤ جی، کامن چیزیں کون سی ہیں؟ اور دوسرا یہ کہ اب میں عرض کروں کہ ہم بریلوی کیوں کہلاتے ہیں، بات یہ ہے، مختصر عرض کروں، تھوڑا پیچھے چلے جائیں، وہ وقت بھی تھا جب صرف کلمہ پڑھنا ہی اہل حق کا امتیازی نشان ہوتا تھا، اور اسی سے حق و باطل کے درمیان جو ہے وہ تمیز ہوتی تھی، لیکن پھر ایسا بھی ہوا کہ جناب معتزلہ آ گئے، جبریہ، قدریہ، اس طرح کے باطل فرقے وجود میں، اور نئے نئے طریقے انہوں نے اسلام میں جو ہے وہ اسلام کے نام پہ متعارف کروائے جو کہ اسلام کے منافی تھے، قرآن و حدیث کے غلط معنی اور مطالب بیان کرنے لگے، پھر اشتراک پیدا ہو گیا، یہ یعنی کہ اب کوئی حق و باطل میں کوئی خط امتیاز نہ رہا، حق و باطل میں کوئی ایسی باٹم لائن کی ضرورت تھی جو حق اور باطل کو واضح کرے، ممیز و ممتاز کرے، جدا جدا کرے، جس کی وجہ سے اصل مسلمان کی پہچان جو ہے وہ ہو۔ تو اس مشکل گھڑی میں جب یہ امتیاز ختم ہو گیا کہ یار حقیقی مسلمان کون ہے، معتزلہ، جبریہ، قدریہ اتنے غالب آ گئے، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رحمۃ اللہ علیہ کو یہ سعادت بخشی، انہوں نے حق کا علم بلند کیا اور معتزلہ کے باطل عقائد کا رد فرمایا اور سنت کا اتباع اور سنت کا احیاء فرمایا، اس سے پھر جو ہے وہ حقیقی مسلمان جو ہے وہ نکھر کے سامنے آ گئے، اور معتزلہ اور حقیقی مسلمان کی تمیز کے لیے اہل سنت و جماعت کا ٹائٹل جو ہے وہ سامنے آیا، اور پھر اہل سنت و جماعت کو ہی اہل حق سے تعبیر کیا جانے لگا، اور حقیقی مسلمان اہل سنت و جماعت جو ہے وہ گردانے جانے لگے۔ تو اسی طرح جو ہے وہ جس طرح یہ معتزلہ نے یہ معاملہ کیا، اسی طرح دیابنا نے یہ جناب والا ہمارے اس بر صغیر پاک و ہند میں جو ہے وہ غیر مقلدین نے اور دیوبندیوں نے
اسی طرح یہ معاملات کی، تو پھر جس طرح میں نے پہلے وہ وضاحت کر دی، اس میں قرآن مجید کی ترجمے بھی آ گئے، ان کی بارات بھی آ گئی، یہ سارے معاملات آ گئے۔ اب یعنی کہ وہ بھی اہل سنت اپنے آپ کو کہلواتے تھے، ادھر ہم بھی اپنے آپ کو اہل سنت کہلواتے ہیں۔ تو اب یہاں فرق کیسے پیدا ہو کہ جناب والا اہل حق کون ہے اور وہ کون ہے جو اہل سنت کا ٹائٹل استعمال کر کے جو ہے وہ یہ وارداتیں کر رہے ہیں؟ تو اس ماحول میں پھر ایسے معرف کی ضرورت پڑی، ایسے یعنی کہ حقیقی اہل سنت کے تعارف کروانے والی ہستی کی ضرورت پڑی جو ان عقائد باطلہ کا رد کر سکے اور حقیقی اہل سنت کو باطل سے ممیز و ممتاز کرے۔ تو اللہ تعالیٰ نے امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ امام محمد رضا رحمۃ اللہ علیہ کو جو ہے وہ بر صغیر پاک و ہند میں جو ہے وہ کرم فرمایا، فضل فرمایا کہ اس امت کی سرخروئی اور سرفرازی کے لیے اور اہل سنت و جماعت کی ایمان کی حفاظت کے لیے اللہ نے ان کو پیدا فرمایا۔ انہوں نے پھر اہل سنت و جماعت کی حقیقی تشخص کے لیے ایسا کنکریٹ بنیاد فراہم کی کہ جناب والا پھر ہر چیز نکھر کے سامنے آ گئی۔ لہذا اصل اہل سنت و جماعت کی پہچان عرف میں پھر جو ہے وہ ایسے لاحقی اور سابقہ کی محتاج ہو گئی کہ ایسی یعنی اہل سنت و جماعت کے ساتھ ایک ایسی لاحقہ کی ضرورت پیش آئی، ایسے سابقہ کی ضرورت پیش آئی، ایسے تشخص کی ضرورت پیش آئی، ایسے ٹائٹل کی ضرورت پیش آئی کہ جس کی بنیاد پہ یہ پہچانا جا سکے، اس ٹائٹل کی بنیاد، کیونکہ اہل سنت تو وہ بھی کہلواتے تھے، یہ بھی کہلواتے تھے، تو اہل سنت و جماعت کے ساتھ ایک ایسا ٹائٹل ضرورت پڑ گیا جس سے یہ تمیز پیدا ہو کہ حقیقی اہل سنت کون ہے۔ تو اس پر پھر ہمارے علماء اور اکابرین نے بنام مسلک اعلی حضرت ایک اصطلاح کو پسند فرمایا جس کو استعمال کر کے یہ معلوم ہو سکے کہ یہ شخص اصل اہل سنت و جماعت ہے، اور افکار اعلی حضرت کی طرف نسبت کرنے کے لیے خود کو بریلی کی طرف منسوب کیا گیا۔ جیسے ماترید، یہ دیکھیں نا، ماترید ایک جگہ کا نام ہے، لیکن حضرت ابو منصور ماتریدی رحمۃ اللہ علیہ کے نظریات کی طرف نسبت کرنے کے لیے ماتریدی کہا جاتا ہے۔ اب بتائیں، اب یہاں حنفی ماتریدی کہلوانے والوں پہ آپ کیا فتویٰ لگائیں گے؟ ماترید تو ایک علاقے کا نام ہے، ایک بزرگ کی وجہ سے ان کو ماتریدی کہا جا رہا ہے۔ تو اب جو یہاں جواب ہے وہی جناب بریلوی کہلانے کا ہمارا جواب ہے۔ تو یوں اہل سنت کی جو ہے وہ معرفت ہوئی کہ ہم نہ دیوبندی ہیں نہ وہابی ہیں بلکہ اصلی سنی ہیں، یعنی عرفاً بطور امتیاز یہ مستعمل ہوا۔ یہی اہل حق کا امتیازی نشان رہا۔ اہل سنت و جماعت کے ساتھ یہ ایسی قید ہے جس سے عقائد باطلہ کے حاملین خود بخود خارج ہو گئے، اور اس معرف سے یعنی اس تعارف کروانے والے، اس تمیز پیدا کرنے والے، حق اور باطل کو جدا کرنے والے سے اہل سنت و جماعت کی معرفت جو ہے وہ جامع معنی طریقے سے ہو گئی، اور اصل اہل سنت و جماعت کی معرفت کے لیے خود کو بریلوی کہہ دینا ہی کافی تھا۔ تو اس وجہ سے ہمیں بریلوی کہا جاتا ہے۔ اب یہ جو ہے اس پہ ذرا غور فرمایا جائے، تین چیزیں بہت اہم ہیں۔ بریلوی کیوں کہلواتے ہیں وہ میں نے عرض کر دیا کہ اہل سنت و جماعت وہ بھی کہلواتے ہیں، ہم بھی کہلواتے ہیں۔ قرآن کے ترجمے اتنے خطرناک اور اتنی خطرناک گستاخانہ عبارات لکھنے کے باوجود وہ بھی اہل سنت اپنے آپ کو کہلواتے ہیں، اور ادھر ہم بھی اپنے آپ کو اہل سنت کہلواتے ہیں۔ ہمارے اکابرین ہمیشہ ناموس رسالت کا دفاع کرتے رہے اور ان گستاخانہ عبارات کا رد کرتے رہے، اور اہل سنت کا حقیقی چہرہ جو ہے وہ اس کو نمایاں کرتے رہے۔ اب وہ بھی اہل سنت ہو گئے، یہ بھی اہل سنت ہو گئے، تو حقیقی اہل سنت کا تشخص کیا ہے؟ اس کے لیے ہمارے بزرگوں نے لفظ بریلوی کا یہ جو لاحقہ ہے اس کو ساتھ ایک ٹائٹل اہل سنت و جماعت بریلوی مسلک کر دیا۔ اللہ تعالی ہمیں اہل سنت و جماعت بریلوی مسلک پہ قائم و دائم رکھے۔ اللہ تعالی ان فتنوں سے ہمیں محفوظ رکھے۔ بالکل میں واضح طور پہ میں چھوٹا بندہ ہوں، کمزور آدمی ہوں، لیکن الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے یہ بات میں تحدیث نعمت کے طور پہ کہتا ہوں کہ
کوئی پیر ہو، مولوی ہو، کوئی مفکر ہو، محدث ہو، مفسر ہو، مفتی ہو، کسی کو بھی کسی کی کے لیے بھی پرکھ جو ہے نا ہمارے پاس ہے، ہمارے پاس جو پرکھ ہے نا وہ اعلی حضرت امام اہل سنت بر صغیر پاک و ہند میں۔ اس لیے خدا کے لیے اہل سنت کو انہی خطوط پہ چلنے دیں جس پہ ہمارے بزرگوں نے ان کو گامزن فرمایا۔ اللہ تعالی ہماری ایمان کی حفاظت کرے۔